بٹ چشتی صاحب آئی لائک ٹو اسٹارٹ ود یو سر. آئی ایم شیور آپ کے لیے جو میں نے پروگرام سے پہلے بھی آن اے لائٹر نوٹ کہا تھا, اتنی تو امیوزمنٹ ہمیں کبھی نہیں ملی ہوگی جتنی آپ کو یا مجھے, ہم سب کو اب مل رہی ہے ان دا لاسٹ کپل آف ویکس جو امریکی صدر کے بیانات ہیں. سو اگین آئی ایم شیور یو آر ناٹ سرپرائز ود واٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیز جسٹ سیڈ, بٹ اس کے اندر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ڈو وی سی سم تھنگ پازیٹیو اور آر وی اگین لاسٹ ان دا ٹرانسلیشن؟ جی ٹرانسلیشن تو ہم ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن وہ میرا خیال ہے جو لفظ بول رہے ہیں شاید ان کو ہی نہیں کلیئر کہ میں نے کس طرف سے کہنا ہے. آئی تھنک وہ خود ہی ایک ریئیکشن ڈیلیما میں ہے ود ڈیو ریسپیکٹ, اور وہ بھی ان کی obligation ہے. ناٹ دیٹ دیر از اے میتھڈ ٹو میڈنس, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ان کو وہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ بڑا مشکل بیلنس کر پا رہے ہیں. ریئیکشن ڈیلیما میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف جب وہ سافٹ ہوتے ہیں اور اب جیسر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں میں اسلام آباد جا سکتا ہوں سائن کرنے کے لیے, تو لوگ یہ ایسٹیمیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, خاص طور پر جو ڈیموکریٹ ہیں ان کے ملک کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کمپرومائز ہو گئی جنگ, یہ تو پوزیشن آف ویکنس سے پریزیڈنٹ ٹرمپ سائن کر رہے ہیں. ریپبلکن کو لگتا ہے کہ ہم ہار جائیں گے اگلا الیکشن. پریزیڈنٹ ٹرمپ سروائیو کر بھی گئے یہ ٹینیور اپنا, تو 2.5 سال بعد جب الیکشن ہوں گے تو پھر ریپبلکن کیا کریں گے. ایک ان کا یہ ریئیکشن ڈیلیما ہے. جب وہ سافٹ ہوتے ہیں تو آئل پرائسز گر جاتی ہیں, اسٹاک ایکسچینج بہتر ہونا شروع کر دیتی ہے, کوئی پازیٹیو ہوپ ہوتی ہے. پھر ان کو جب یہ لگتا ہے کہ میں شاید ایک کمپرومائز سچویشن میں جا کے ڈیل کر رہا ہوں, تو پھر وہ اوفینسو ہو جاتے ہیں. اوفینسو ہوتے ہیں تو وہ آپ نے دیکھ لیا ہے. اوفینسو ہونے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آئل پرائسز چڑھ جاتی ہیں, ان کو پھر انہیں پہ بلیم آتا ہے. تو آئی تھنک سیلف نگیٹنگ یا سیلف ڈپلیٹنگ قسم کی بیانات ہیں جو ان کو کلیئرٹی نہیں دے پا رہے. دوسری طرف ایک اور بھی دیکھیے کہ ایران نے جو کیا ہے, ایران کو بھی نیو فاؤنڈ لیوریج کا پتہ ہے, ایک نیو فاؤنڈ بارگیننگ چپ کا اس کو پتا ہے کہ ہم نے ایک جنگ 40 دن تک سسٹین کی, ہم نے ریجنل اپنے ملٹری آبجیکٹو کے مطابق 3 ڈائمینشن پر کام کیا. اسرائیل کو بری طرح obviously ڈسٹرکشن کاز کی, ان کے سارے ڈیفنس سسٹم کا میکنزم کو سیٹ اسائڈ کر دیا. نمبر 2 آپ نے دیکھا اسٹیٹ آف ہارمز کو انہوں نے کامیابی سے بلاک کر دیا, جو کہ 47 سالوں سے وہ کہتے تھے کیا نہیں تھا کبھی, ہم بھی نہیں مانتے تھے کہ شاید اتنی ریٹ ان کی ہوگی. تھرڈ انہوں نے ریجنلائز کر دیا جنگ کو, یہ ایک اور کامیابی ان کو ملی. تو اتنی ڈائمینشن کرنے کے بعد ایران کو بھی پتا ہے کہ ابھی دسمبر میں ان کے خلاف حکومت کے کچھ مظاہرے بھی ہوئے تھے, کافی جانیں بھی گئی تھی. تو ان کی ایرانی حکومت کو بھی پتا ہے کہ لوگ جو کنورج ہوئے ہیں ان فیور آف دس گورنمنٹ, وہ ایک فٹ سٹینڈ لینے کی وجہ سے ہوئے ہیں کہ جو امریکہ کے خلاف اس نے لیا. اور اگر یہ سم تھنگ لائک وچ لکس لائک فار شور وکٹری, تو یہ پھر ڈس انٹیگریشن ہو جائیں گی. تو ان کی ایک شو آف اسٹرینتھ یا پلیٹ فارم کی ایک کاز بنے گی یہ جنگ کا جو سیز فائر ہونا ہے. تو اس طرح وہ مائنڈ فل ہیں ایرانی حکومت. تو آئی تھنک مور آف گیم آف نروز. اور لاسٹ پوائنٹ اس کے اوپر یہ ہے کہ 2 فرنٹ پہ امریکہ نے یہ جو کیا ہے جنگ کو وائلیٹ کہہ لیں. ایک انہوں نے بلاکیڈ نہیں ہٹایا, ان کو ہٹانا چاہیے تھا, اس میں کوئی پرائیڈ نہیں ہے. جب اس نے اسٹیٹ آف ہارمز کھول دیا تھا ایران نے, تو ان کو بلاکیڈ پیچھے کر لینا چاہیے تھا. اور بلاکیڈ کوئی گیٹ نہیں ہوتا جو انہوں نے کھول دینا تھا, شرمندگی ہوتی. 10 کلومیٹر آپ اپنے ڈسٹرائے پیچھے لے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو انڈو کر دیتے. ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری انہوں نے یہ کیا کہ جہاز کو انٹرسپٹ کیا, اس کی ویڈیو ریلیز کر دی. امریکہ جیسے ملک کے لیے شایع نشان نہیں ہے کہ ایک چھوٹی بوٹ کو پکڑ کے آپ اس کی ویڈیو ریلیز کر دیں. آپ نے اسٹیٹ آف ہارمز کھلوانا آئے تھے, سب سے بڑی نیوی دنیا کی آپ کی ہے, آپ کے پاس 11 ایئر کرافٹ کیریئر ہیں نیوکلیئر پاورڈ, آپ نے وہ کرنا تھا. آپ کے پاس 70 کے قریب ڈسٹرائرز ہیں, آپ کے پاس 200 کے قریب سب مرینز ہیں, آپ نے وہاں ڈپلوائے کرنا تھا. تو یہ افسوسناک بات ہے کہ وہ کمپیٹیبلٹی نہیں نظر آئی مجھے جو ان کی پاور ہے ورسز جو اس طرح کے وہ چھوٹے چھوٹے ٹیکٹیکل ونس کر کے اپنے لوگوں کو خوش کر رہے ہیں کہ ہم تو آلموسٹ جنگ جیت گئے ہیں. ٹھیک. فیض صاحب, آپ کے نزدیک سے سنس یو آر بیسڈ ان یو ایس, آپ واشنگٹن میں ہیں, یہ آئی نو یہ ایک بڑی عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے, بٹ سنس یو آر دیئر اینڈ یو آر اینالائزنگ تھنگس, کیا یہ بات واضح نظر آ رہی ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ہی از آلسو فیلنگ دا پریشر, بیکاز جو مڈ ٹرمز ہیں وہ جسٹ راؤنڈ دا کارنر, اور وہ کہتے ہیں خود کو obviously puts up a brave face کہ نہیں ہم بڑا زبردست میں ڈیل کروں گا اور ہمیں کوئی جلدی بھی نہیں ہے. ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں we will not wait and we'll bomb Iran again. So آپ کو لگتا ہے کہ is it the pressure that is mounting on him and he's that's why he comes up with such, I wouldn't say ridiculous, لیکن تھوڑی contradictory جو چیزیں ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ریڈیکولس کہہ سکتے ہیں. تھینک یو برید, بہت بہت شکریہ, گڈ ٹو بی بیک آن یور شو. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں, جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ اگر یہ کہنا کہ وہ پریشر میں نہیں ہے, وہ اسٹریسڈ نہیں ہے, یہ تو غلط ہوگا. اس وقت اصل جو پریشر ہے, اور اگر کسی کے پاس وقت کی کمی ہے تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے اور ریپبلکن پارٹی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سارے انڈیکیٹرز ہیں اس وقت, معاشی اشاریے, سیاسی پولز جو آ رہے ہیں, اور جو الیکشنز کے نتائج
جو مختلف اسٹیٹس میں پرائمریز ابھی جاری ہیں کہیں نہ کہیں کسی انداز سے. تو جتنے بھی جو نتائج آ رہے ہیں لگتا یہی ہے کہ اس وقت ٹرمپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے اور وہ بالکل ایک ٹاڈلر کی طرح اس ریئیکٹ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ ایک نوچ اوپر لے جائیں پریشر کو، اور پریشر کو لے جا کے اپنے جو محلے کا کوئی ان کا دوسرا جو بچہ ہے جس کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں اس کو پریشر میں لا کے اپنی بات منوا لیں. لیکن دیکھیے اس میں ان کا جو بیہیویئر ہے ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غیر منطقی ہے ٹو سے دا لیسٹ. یعنی ایک یہاں جو پروفیسر ہیں بڑے، آپ نے بھی غالباً ان کا نام بھی سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا ان کا، پروفیسر پوپ، رابرٹ پوپ ہے، جو کہ شکاگو یونیورسٹی کے جیو پالیٹکس کے پروفیسر ہیں، کتابیں بھی لکھی ہیں. تو ان کی ایک جو تھیوری ہے ایسکیلیشن ٹریپ، یعنی بندہ یہی کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں ایک ذرا سا تھوڑا سا ایسکلیٹ کروں گا اور میرا جو ایک مخالف ہے، میرے مد مقابل جو کھڑا ہے وہ بیٹھ جائے گا، میری بات مان جائے گا. اور وہ یہ اسی تھیوری پہ اس وقت خود ٹرمپ چل رہے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ ان کو سوائے اور فرسٹریشن کے اور ڈیسپریشن کے اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا. اچھا یہاں پر جو سین ہے دیکھیے، جو جیسے کہ آپ نے فرمایا پریشر، کہ اس وقت میجورٹی یعنی مور دین 2/3 آف امیریکنز اس وقت اس جنگ کے سخت خلاف ہیں. ان کی اپنی پاپولیرٹی جو ہے وہ آلموسٹ ٹینک ہو چکی ہے، بالکل باٹم تک پہنچ گئی ہے. پھر جو ریپبلکن پارٹی کے جو دوسرے جو آپ کے لیڈرز ہیں اور جو وہ لوگ جو کہ اس جنگ کے خلاف ہیں، وہ بہت زیادہ ووکل ہو کے اب سامنے آ رہے ہیں. خود ان کے اپنی ماگا موومنٹ کے لوگوں نے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا. تو پریشر سارا ان پر ہے. اور ابھی چشتی صاحب نے بہت اچھی تصویر نقشہ کشی کی ہے. دیکھیے اصل بات کیا ہے، اس وقت ایران جانتا ہے کہ اگر ہم اس جنگ کو انڈیور کر لیں، جسے آپ گیم آف انڈیورنس کہہ لیں، کہ وہ مار کھانے کو اور انتظار کرنے کو تیار ہیں. ان کو معلوم ہے کہ وہ ہزاروں سال سے وہاں بیٹھے ہیں، وہ کہیں نہیں جا رہے، وہ وہاں رہیں گے، جس حالت میں رہیں گے. کتنا آپ نقصان کریں گے، کتنا ماریں گے، تو ان کو وہ اپنی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں. اور ان کو معلوم ہے کہ ان کا جو مخالف ہے وہ کس حد تک اس وقت کو نکال سکتا ہے اور وہ اپنے نقصانات کیسے برداشت کر سکتا ہے. ٹرمپ صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت جو اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانے کا مطلب، جو بامبنگ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اس بامبنگ وہیں تک رہے گی، پوری دنیا اس سے متاثر ہوگی. وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ، یعنی جیسے وینسڈے ایوننگ واشنگٹن ٹائمز، وہ دوبارہ بامبنگ شروع کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان کو معلوم ہے کہ بامبنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا. قطر نے دیکھیے ابھی پریس کانفرنس کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ بامبنگ شروع ہو اور نیگوشیشنز جاری رہیں. پورا یورپ یہ چاہتا ہے، پوری دنیا یہ چاہتی ہے. خود پاکستان جو ایک بہت بڑا ظاہر ہے دی اونلی میڈیٹر ان دس کرائسس، اس کی بھی پوری جو 24/7 جو لیڈروں کی جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ معاملات آگے بڑھیں. لیکن صدر صاحب کا جو آپ نے جو لفظ استعمال کیا ریڈیکولس، وہ ایکچولی لگتا ہم کو، دیکھیے بہت مشکل ہے ہم کو سمجھنا یہ کہ ایک سپر پاور کا ایک طاقتور ترین شخص وہ اس کا ایسا رویہ کیسے ہو سکتا